ڈسکلیمر: یہ صرف ایک معلوماتی ویڈیو ہے۔ اپنے ڈاکٹر صاحب کی ہدایات پر عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیکل سائنس اس بات پر زور دیتی ہے کہ اگر ممکن ہو تو آپ اپنے بچے کو کم از کم 1 سال یا 12 مہینے تک اپنا دودھ پلائیں۔ پہلے 6 مہینے تک بریسٹ ملک کی وہ خوراک ہوتی ہے جس کی بچے کو ضرورت ہوتی ہے۔ اکثر بچے جب وہ 4 سے 6 ماہ تک کے ہو جاتے ہیں تو بریسٹ ملک کے ساتھ دوسری غذا لینا شروع کر دیتے ہیں۔ بریسٹ فیڈنگ کے آپ کے اور آپ کے بچے کے لیے بہت فائدے ہیں، چاہے آپ تھوڑے وقت کے لیے ہی یہ کریں۔ اکثر خواتین ڈیلیوری روم میں ہی بریسٹ فیڈنگ شروع کرا دیتی ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ 1 گھنٹے کے اندر بریسٹ فیڈنگ شروع کروا دیں۔ اکثر خواتین میں شروع کے دنوں میں تھوڑا سا پیلے رنگ کا دودھ پیدا ہوتا ہے جسے کولاسٹرم کہتے ہیں۔ اس کولاسٹرم میں وہ ساری غذائیت موجود ہوتی ہے جس کی نوزائیدہ بچے کو ضرورت ہوتی ہے۔ 2 سے 3 دن کے بعد آپ میں زیادہ دودھ بننا شروع ہو جائے گا۔ بریسٹ فیڈنگ بذات خود زیادہ دودھ بنانے میں مدد دیتی ہے۔ جب بھی آپ کے بچے کو بھوک لگے آپ اسے دودھ پلائیں۔ بچے میں بھوک لگنے کی یہ نشانیاں ہوتی ہیں: بچہ نیند سے جاگ جاتا ہے، اپنا سر ادھر ادھر ہلاتا ہے، اپنے ہاتھ، ہونٹ یا زبان چوستا ہے۔ بچے 5 منٹ سے لے کر 20 منٹ تک فیڈ لے سکتے ہیں اور دن میں تقریباً 8 سے 12 دفعہ فیڈ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں کہ آپ پہلے ایک سائیڈ سے دودھ پلائیں تاکہ بچہ اس طرف سے سارا دودھ پی لے۔ اس کے بعد بھی اگر بچے کو بھوک ہے تو دوسری طرف سے پلائیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ ایک دفعہ ایک سائیڈ سے دودھ پلائیں تو اگلی دفعہ دوسری سائیڈ سے دودھ پلائیں۔ اس طرح دونوں طرف دودھ بنتا رہے گا۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا بچہ کافی دودھ پی رہا ہے؟ چوتھے یا 5ویں دن کے بعد بچے کو 4 سے 5 دفعہ ڈائپر گیلے کرنے چاہیے۔ چوتھے دن سے بچے کو 4 یا اس سے زیادہ دفعہ پاٹی کرنی چاہیے۔ 5ویں دن سے پاٹی کا رنگ پیلا ہونا چاہیے۔ آپ اپنے ڈاکٹر یا نرس کو دکھا سکتے ہیں کہ بچے کا وزن ٹھیک بڑھ رہا ہے یا نہیں۔ پہلے 6 ماہ کے بچوں کو بریسٹ ملک کافی ہوتا ہے۔ بچے کو مضبوط ہڈیوں کے لیے وٹامن ڈی کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اپنے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنے کے بعد وٹامن ڈی شروع کریں۔ 4 سے 6 ماہ کی عمر میں بچے دوسری چیزیں کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کہ بچے کو کیا خوراک دیں۔ جب بچہ ٹھوس چیزیں لینا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد بھی آپ دودھ پلانا جاری رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو بریسٹ فیڈنگ کے دوران صحت بخش خوراک اور بہت سارے لیکوڈز لینے چاہیے۔ بریسٹ فیڈنگ وزن گھٹانے میں بھی مدد کرتی ہے۔ اگر آپ گوشت کا استعمال نہیں کر رہے تو اپنے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کریں، وہ آپ کو آئرن اور وٹامن لینے کا کہہ سکتے ہیں تاکہ آپ کو ضرورت کے مطابق غذائیت ملتی رہے۔ اگر آپ الکوہل کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت کم کر دیں اور کبھی کبھار وائن کا 1 آدھ گلاس لینے پر اکتفا کریں۔ الکوہل کے بعد بچے کو دودھ پلانے میں 2 گھنٹے کا وقفہ رکھیں۔ آپ جو دوائیں استعمال کر رہے ہیں اپنے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں کہ کیا وہ بچے پر اثر کرتی ہیں، ورنہ ان کے متبادل دوائیں لے لیں کیونکہ دوائیں بچوں میں مسائل پیدا کر سکتی ہیں۔
بہتر ہے کہ آپ 1 سال تک بریسٹ فیڈنگ جاری رکھیں، لیکن بعض اوقات لوگ اسے مختلف وجوہات کی وجہ سے جاری نہیں رکھتے، تو اسے مرحلہ وار کم کریں۔ آپ ہر 2 سے 5 دن کے بعد ایک خوراک کم کر سکتے ہیں یا دودھ پلانے کا دورانیہ کم کر دیں۔ اس طرح آپ کے بچے کو وقت ملے گا کہ وہ دوسری خوراک کا عادی ہو جائے۔ بریسٹ فیڈنگ کے دوران ماریجوانا، بھنگ، کینابis اور دیگر نشہ آور ادویات ہرگز استعمال نہ کریں، یہ آپ کے بچے کو متاثر کر سکتی ہیں۔ میرا چینل یور ہیلتھ اردو سبسکرائب کریں۔